جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْمُطْمَئِنِّينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی وجل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وتم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد آقا دو جہاں نور مجسم شفیع معظم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد اسلام کے غیور اور ملت اسلامیہ کے بزرگوں نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحرا کی تیز دھوپ کے منظر بے رو پڑے، اتنا ستم ہوا کہ ستم گر بے رو پڑے۔ قربان تیرے عشق پر اے عاشق رسول، قربان تیرے عشق پر اے عاشق رسول، تیرے دکھوں پہ ٹوٹ کر پتھر بھی رو پڑے، تیرے دکھوں پہ ٹوٹ کر پتھر بھی رو پڑے۔ کتنی دل گداز تھی داستان عشق تیری، کتنی دل گداز تھی داستان عشق تیری، صدیق سے لپٹ کر ابو ذر بھی رو پڑے، صدیق سے لپٹ کر ابو ذر بھی رو پڑے۔ تیری اذان کا آخری عجیب تھا منظر، تیری اذان کا آخری عجیب تھا منظر، تو رو پڑا تو مسجد و منبر بھی رو پڑے، تو رو پڑا تو مسجد و منبر پہ رو پڑے۔ یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کچھ اشعار میں نے عرض کیے ہیں۔ جب حضرت بلال نے اذان دی تھی نا تو بلال بھی رو پڑے تھے اور مسجد کے منبر بھی رو پڑے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے اور آپ اور مجھے سن سنا کر ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑے سادہ صحابی تھے، غریب صحابی تھے۔ آپ کا وصال محرم کے مہینے میں ہوا ہے
اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے دنیا میں جب آئے تو آنکھ کھول لی تو باپ کا انتقال ہو چکا تھا، یتیمی میں پرورش پائی، ماں کا سایہ تھا، باپ کا سایہ کوئی نہیں تھا، ایک بھائی تھا، 2 بہنیں تھیں، بڑا مشکل وقت گزارا، یتیمی کے اندر پرورش پائی۔ جب تھوڑے سے بڑے ہوئے نا تو کلمہ پڑھ لیا۔ جب کلمہ پڑھا تو حضرت عبداللہ بن جدار، یہ کافر تھا، یہ بڑا ظلم کرتا تھا، اس نے نا حضرت بلال حبشی کو بھیجا بت خانے۔ تو حضرت بلال بت خانے گئے تو وہاں پر حضرت بلال نے نا مٹی پکڑ کر نا بتوں کے چہروں پہ ماری، اور بتوں کو فرمانے لگے کہ تم نہ نفع دے سکتے ہو نہ نقصان کر سکتے ہو، تم تو اپنا منہ ہی نہیں صاف کر سکتے، تو تم نے کسی کو کیا نفع نقصان پہنچانا ہے۔ تو کسی نے دیکھ لیا، اس نے جا کر عبداللہ بن جدار کے پاس گیا اور کہنے لگا تیرا غلام بلال نے کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ بتوں کے بارے میں اس طرح کے الفاظ بول رہا ہے۔ تو لوگوں کو پتہ چلا کہ اتنا بڑا کافر ہے، اتنا بڑا مالدار، اور اس کا غلام کلمہ پڑھ لیا ہے، تو آپ کی عزت تو مٹی میں رل جائے گی۔ یہ واقعہ سے حضرت بلال کا اسلام ظاہر ہو گیا، تھوڑا سا پتہ چل گیا کہ حضرت بلال کلمہ پڑھ لیا ہے۔ دوسرا واقعہ یوں ہوا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا، اور سارے بڑے بڑے کافر جو تھے یہ حضرت عمار بن یاسر کو پکڑ کر مار رہے تھے، مالدار غریب پر ظلم کر رہے تھے۔ حضرت عمار مار کھا رہے ہیں، دیوار کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ جناب امیہ بن خلف نے بھی مارا، اور دیگر کافر تھے انہوں نے بھی مارا۔ جب امیہ بن خلف مار مار کے تھک گیا نا، تو اس نے اپنے غلام کی ڈپٹی لگائی حضرت بلال کی کہ جا اب تو مار، درہ اس کو دیا، کوڑا دیا کہ جا اب تو مار۔ پتہ تھا نا کہ حضرت بلال نے کبھی کسی کے آگے انکار نہیں کیا تھا، غلام تھے تو انکار بنتا ہی نہیں تھا۔ امیہ بن خلف نے کہا یہ کوڑا پکڑو، عمار بن یاسر کو مارو۔ حضرت عمار بن یاسر باندھے ہوئے ہیں، پتہ چل گیا عمار بن یاسر نے کلمہ پڑھا ہے، ظلم کرنا شروع ہو گیا۔ بلال کو کہا درہ پکڑو، اس کو مارو۔ حضرت بلال نے درہ پکڑا، اور جب قریب جانے لگے نا تو حضرت عمار بن یاسر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے تھے، تھوڑا سا آگے بڑھے اور کہنے لگے اے بلال میں تو مار کھا رہا ہوں، تو یہ کام نہ کرنا ورنہ تجھے بھی یہ ماریں گے، تو یہ کام نہ کرنا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کبھی درے کو دیکھتے ہیں، کبھی حضرت عمار بن یاسر کو دیکھتے ہیں، اور کبھی کافروں کو دیکھتے ہیں، یہ کشمکش میں کھڑے ہوئے ہیں۔ امیہ بن خلف زور سے کہنے لگا اے بلال میں نے تجھے کہا ہے کہ اس پر ظلم کرو، اس کو کوڑے مارو، اس کو سزا دو۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اے عمار بن یاسر تیرے اوپر یہ ظلم کرتے ہیں تو میں کیا یہ ظلم دیکھتا رہوں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر؟ آپ کو مارتے ہیں تو مارنے دیں، لیکن یہ میں نے درہ پکڑا اس لیے ہے کہ میں دور پھینکوں۔ حضرت بلال نے وہ درہ دور پھینکا اور فرمانے لگے کہ اے کافروں مجھے جتنا مارنا ہے مار لو، آج کے بعد جہاں پر حضرت عمار بن یاسر مار کھائے گا وہاں بلال بھی مار کھائے گا، وہاں بلال بھی ساتھ دے گا، مجھے پتہ ہے تم مجھے مارو گے، میرے اوپر ظلم کرو گے۔ امیہ بن خلف کہنے لگا تجھے پتہ ہے ظلم کریں گے اس کے باوجود بھی؟ ہاں مجھے مارو، میں حضرت عمار بن یاسر کے ساتھ ہوں۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ آپ نے کہا کہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں، آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھا، ان کو پتہ چل گیا۔ بات کافی آگے بڑھی،
تو حضرت ابو بکر صدیق وہاں سے گزرے جہاں پر حضرت بلال نوکری کیا کرتے تھے، جہاں پہ کام کرتے تھے۔ امیہ بن خلف کے ہاں وہ کام کرتے تھے، محنت کرتے تھے، جفاکش آدمی تھے، بڑے بہادر تھے۔ حال یہ ہے کہ ایک طرف برادری بھی کوئی نہیں دنیا کی نظر میں، رنگ بھی کالا، ہونٹ بھی موٹے موٹے، باپ بھی سر پر نہیں ہے، اور حال یہ ہے کہ بہنیں جب بھائی کو دیکھتی تھی تو روتی تھیں، اور جب بھائی بہنوں کو دیکھتا تھا تو بھائی بھی روتا تھا۔ یہ حال ہے، نہ کوئی قبیلہ ہے، نہ کوئی ذات ہے دنیا کے لحاظ سے، لیکن عظمت اتنی ہے، مقام اتنا ہے کہ چلتے زمین پر ہیں لیکن آواز قدموں کی جنت میں سنائی دیتی ہے، جنت میں سنائی دیتی حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ۔ تو جب حضور علیہ السلام معراج سے واپسی آئے نا تو بلال سے ملاقات کی، فرمایا بلال کون سا ایسا عمل کرتا ہے؟ حضور کوئی بھی نہیں کرتا۔ نہیں، تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ تو چلتا زمین پر ہے لیکن آواز جنت میں سنائی دیتی ہے؟ تو حضرت بلال کہنے لگے حضور کوئی بھی اتنا خاص عمل نہیں ہے، لیکن جب بھی میں وضو کرتا ہوں نا تو وضو کے 2 ضرور نفل پڑھتا ہوں۔ یہ نفل پڑھنے کی برکت سے ہو سکتا ہے مجھے عظمت ملی ہو، مجھے جناب میری عزت میں اضافہ ہوا ہو، اور میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے، بظاہر برادری کوئی نہیں ہے، قبیلہ کوئی نہیں ہے، ذات پات کوئی نہیں ہے، لیکن مقام یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جب میں دیکھتا ہوں نا کہ میرے پاس بلال آ رہے ہیں تو میں اپنی کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہوں اور بلال کو اپنی کرسی پہ بٹھاتا ہوں کہ بلال یہاں پہ بیٹھو۔ اور بلال کوئی عام آدمی نہیں ہے، حضرت عمر فاروق کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بلال مسلمانوں کا امام ہے، مسلمانوں کا سردار ہے۔ اتنے بڑے آدمی کہہ رہے ہیں کہ حضرت بلال مسلمانوں کا سردار ہے۔ جب حضور علیہ السلام، بڑا یہ لطف والا واقعہ ہے، حضرت امام سیوطی نے یہ در منصور کے اندر لکھا ہے اور دیگر کتب کے اندر بھی آپ نے یہ نقل فرمایا ہے کہ حضور جب معراج پر گئے تو حوروں کی سردار کہنے لگی کہ حضور مجھے بھی کچھ عطا فرمائیں، سب کو آپ نے تحفے عطا فرمائے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بھی ایک عاجزی کا تحفہ لے کر گئے ہیں، تو مجھے بھی کچھ نہ کچھ عطا فرمائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو بھی لینا چاہتی ہے تو چلے میں تجھے اپنا بلال دیتا ہوں، میں تجھے اپنا بلال دیتا ہوں۔ وہ ہکی بکی رہ گئی، میرے حصے میں بلال ہی آیا، وہ بھی غلام، کالے رنگ کا، حبشی، ہونٹ موٹے موٹے، جس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، جس پر اتنے ظلم ہوئے ہیں، وہ میرے حصے میں آتا ہے۔ حضور نے مسکرا کر فرمایا چپ کر، ابھی تو میں نے اپنے بلال سے پوچھا ہی نہیں ہے وہ تجھے پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ تو میں پوچھ کر تمہیں بتاؤں گا، ابھی تو فی الحال اتنا ہی میں نے کہا ہے کہ میرا بلال لے لے۔ یہ بلال کا مقام ہے، یہ عظمت ہے میرے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور جب ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ بلال پر ظلم ہوتے ہیں، جب کافر ظلم کرتے نا تو آپ کی زبان پر ایک ہی جملہ آتا، ایک ہی جملہ آپ کہتے، احد احد، کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ایک ہے۔ وہ جب بھی ظلم کرتے تو حضرت بلال کی زبان مبارک سے ایک ہی جملہ نکلتا، احد احد۔ تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے اے بلال تجھے پتہ ہے کہ جب تو یہ کلمہ کہتا ہے تو کافر تیرے اوپر ظلم کرتے ہیں، تو دل میں ذکر کر لیا کر، اونچی اونچی آواز سے نہ کیا کر۔ تو حضرت بلال کہتے چلیں آپ نے کہہ دیا نہیں کرتا۔ 2 دن ہو گئے حضرت بلال نے اونچی آواز سے ذکر بھی نہیں کیا اور مار بھی نہیں پڑی، مارا ہی نہیں کسی نے، 2 دن ہو گئے ہیں۔ تیسرے دن امیہ بن خلف حضرت بلال کے سامنے آیا تو حضرت بلال نے اونچی آواز سے کہا احد، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ امیہ بن خلف نے پھر مارا، ابو بکر صدیق وہاں سے پھر گزرے تو مار پڑ رہی ہے۔ فرمایا بلال میں نے تجھے منع کیا تھا کہ اونچی آواز سے ذکر نہ کرنا۔ تو حضرت بلال کیا فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں حضور دل میں ذکر کرنے کا مزہ ہی نہیں آتا، اللہ کا ذکر اور اونچی آواز سے کیا جائے تو مزہ آتا ہے۔ اور کافروں کو چڑھا کر ذکر کرتے تھے حضرت بلال کہ کافر چڑھیں، ان کے دل میں تکلیف ہو، ان کا دل دکھے اللہ کے ذکر سے، تو اس لیے حضرت بلال اونچی آواز سے ذکر کرتے تھے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق حضور کے پاس گئے تو دیکھا
سارا ماجرا سنایا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو ہے اور فرمانے لگے ابو بکر صدیق بلال کو لے آؤ۔ ابو بکر صدیق گھر آئے، حضرت عباس کی ڈپٹی لگائی، پوچھ کر آ کہ بلال کو ہم نے خریدنا ہے، کتنی قیمت لگے گی؟ امیہ بن خلف کے پاس حضرت عباس آئے، کلمہ نہیں پڑھا حضرت عباس نے ابھی، کہا کہ ابو بکر صدیق نے پیغام بھیجا ہے کہ ہم نے خریدنا ہے حضرت بلال کو۔ اس نے کہا کہ میں نے 50 دینار کا خریدا تھا۔ ابو بکر صدیق کے پاس 3 غلام ہیں، رومی غلام، 2 لونڈیاں ہیں، 1 غلام ہے، اور بڑے خوبصورت ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہوئے ہیں، وہ غلام بھی مجھے دے اور 2000 دینار مجھے دے تو پھر بلال مل سکتا ہے۔ لیا کتنے کا تھا؟ 50 دینار کا۔ حضرت عباس واپس گئے، ابو بکر صدیق کو کہا کہ وہ اتنی رقم مانگ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے 3 غلام ساتھ لیے، 2 لونڈیاں 1 غلام، اور 2000 دینار لے کر امیہ بن خلف کے پاس آئے، اس کو دی، غلام بھی دیے اور 2000 دینار بھی دیے۔ امیہ بن خلف کہنے لگا آپ بڑے اچھے تاجر ہیں، بڑے مشہور تاجر ہیں، کپڑے کا بڑا اعلیٰ کاروبار ہے، آپ کیسے گھاٹا کھا سکتے ہیں؟ 50 دینار کا میں نے لیا تھا اور 2000 دینار مجھے دے رہے ہیں، اور ساتھ جناب مجھ سے آپ غلام رہے ہیں، ان پڑھ، کالے رنگ کا ہے، آپ کے پاس اتنا خوبصورت غلام ہے رومی اور پڑھا لکھا، اور ساتھ 2 لونڈیاں خوبصورت دے رہے ہیں، آپ بڑے اچھے تاجر ہیں، یہ سودا گھاٹے کا کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے مجھے پتہ ہے کہ یہ میرا بظاہر سودا گھاٹے کا ہے، لیکن قربان جاؤں میں اپنے نبی پر، میں جب مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پہنچا تھا تو میرے مصطفیٰ کریم نے ایک ہی جملہ فرمایا تھا مجھے کہ ابو بکر مجھے بلال چاہیے، بلال چاہیے، خدا کی قسم ہے اگر میں مصر کا بادشاہ ہوتا تو مجھے کہتا کہ مجھے مصر کی حکمرانی دو تو میں تجھے مصر کی حکمرانی دے دیتا، لیکن بلال پھر بھی خرید لیتا، بلال خرید لیتا، میں مصر کی حکمرانی بھی قربان کر دیتا حضرت بلال کی جان پر، مال پر۔ تو 2000 دینار کی بات کرتا ہے، چند لونڈیوں کی بات کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال کو لیا اور ساتھ لے کر رستے میں ہیں تو حضرت بلال بھی کہتے ہیں کہ مجھے جلدی جلدی حضور کے پاس لے جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے جب میں آیا تھا نا تو حضور رو رہے تھے، اب تجھے لے کر جاؤں گا تو حضور زیادہ روئیں گے تیرے زخموں کو دیکھ کر، تیری اس حالت کو دیکھ کر، آ میرے گھر میں آ، وہاں پر میں تیرے زخموں پر مرہم لگاتا ہوں، تجھے اچھا لباس پہنتا ہوں، آ میرے گھر میں آ۔ ابو بکر صدیق بلال کو گھر لے کر آئے، آپ نے زخموں پر مرہم لگائی، پٹی کی، اچھا لباس پہنایا اور جناب سر پر تیل لگایا، داڑھی پر کنگھا کیا، سرما کیا، جس طرح ایک ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے ابو بکر صدیق بلال سے اس طرح پیار کر رہے ہیں۔ اور حضرت بلال کہتے ہیں کہ میرا تو باپ بھی نہیں تھا جب میں دنیا میں آیا تھا، میری بہنیں ہیں، ایک میرا بھائی ہے، مجھے کوئی پوچھتا نہیں تھا، میرا کوئی رنگ نہیں تھا، کوئی قبیلہ نہیں تھا، کوئی میری بڑی برادری نہیں تھی دنیا کی نظر میں، مجھے اتنی محبت ملی، اتنا پیار ملا۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نے کہا بلال کو کہ جتنا رونا ہے نا ابھی رو لے، حضور کی بارگاہ میں جا کر رونا نہیں ہے، میں ساری کائنات کا رونا دیکھ سکتا ہوں لیکن اپنے نبی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دے سکتا، جتنا رونا ہے یہاں پہ رو لے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بلال کو ساتھ لیا، حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ حضور نے جب دیکھا نا کہ حضرت بلال آ گئے ہیں تو آپ نے فرمایا بلال پیچھے کیوں کھڑے ہوئے ہو، سینے کے ساتھ لگ جاؤ، سینے سے لگایا۔ حضور نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا ماتھا چوما اور فرمایا کہ اے ختیجہ گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے تو لے کر آؤ، میرا بلال آیا ہے۔ اندر سے پردے کی حالت میں اماں ختیجہ نے عرض کی حضور پھر آپ کو مبارک ہو، بلال آزاد ہو کر آ گیا ہے، بلال کو اللہ نے آزادی فرمائی ہے، آپ کو مبارک ہو۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی، آپ کھجوریں لے کر آئی، آپ دودھ لے کر آئی تو حضرت ابو بکر صدیق بڑھ کر وہ کھجوریں پکڑنے لگے کہ بلال کو میں دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق ٹھہر جاؤ، تو نے گھر میں بڑی خدمت کی ہے بلال کی،
تو نے بڑا خاطر تواضع کی ہے، اب میری ڈیوٹی ہے کہ میں بلال کی خدمت کروں گا، میں بلال کو کھجوریں کھلاؤں گا۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ مجھے کوئی پیار کرنے والا نہیں تھا، میرے اوپر تو ظلم ہوئے تھے، مجھے تو پتھروں پر لٹایا گیا تھا، مجھے تو تپتی ریت کے اوپر رکھ کر میرے سینے پر جناب کولے جلائے گئے تھے، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ قربان جاؤں آقا مصطفیٰ پر کہ حضور نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ وہ کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور گٹلی نکال کر پھینکی۔ سخت سخت کھجوریں حضور سائیڈ پر کر رہے ہیں اور نرم نرم کھجوریں حضرت بلال کو دے رہے ہیں کہ بلال کھا لو کھا لو، اور بعد میں حضور علیہ السلام نے دودھ فرمایا کہ یہ لو دودھ بلال پی لو۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں نے دودھ پیا، بھوک تو مجھے بڑی تھی، پیاس تو مجھے بڑی لگی ہوئی تھی، لیکن دست مصطفیٰ سے میں جناب کھجور بھی کھاتا، دودھ بھی پیتا، میری جناب پیاس بھی ختم ہوگی، میری بھوک بھی ختم ہوگی۔ میں نے کہا حضور میری ڈیوٹی کیا ہے، آج سے میں نے خدمت کیا کرنی ہے؟ حضور نے فرمایا یہ جو گھر ہے نا مسجد کے ساتھ، یہ آج سے میرا گھر نہیں ہے، یہ آج سے تیرا گھر ہے، آج سے یہ تیرا گھر ہے۔ اب تو نے دیکھنا ہے کہ گھر میں سامان ہے یا نہیں، گھر میں سبزی ہے کہ نہیں، گھر میں راشن ہے کہ نہیں، کہاں سے لانا ہے یہ بھی تو نے دیکھنا ہے۔ میں نے ایک دفعہ تمہیں بتانا ہے کہ پیسے کہاں سے آئیں گے، کہاں لگانے ہیں، اس کے بعد سارا معاملہ تم نے دیکھنا ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ میری ڈیوٹی لگی کہ میں نے خدمت کرنی ہے۔ میں خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں دستک دیتا، میں کہتا اماں جان کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، تو اماں کہتی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں گنواتا کام کہ چکی پیس لی ہے، گھر میں جھاڑو لگ گیا ہے، برتن دھو لیے ہیں، آٹا گوندھ لیا ہے، روٹیاں پکا لی ہیں، جناب حضور کی 4 صاحبزادیوں کی خدمت ہو گئی ہے، ان کو نہلا لیا ہے، ان کو کپڑے پہنا لیے ہیں، میں گن گن کر گنواتا کام۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہیں کہ بکریاں دھونے والی رہ گئی ہیں۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں واڑے کے اندر جاتا، میں بکریوں کو دھوتا، ان کا دودھ دھو کر گھر میں لے کر آتا، میں ساری خدمت کرتا، حضور کے گھر کا خیال رکھتا۔ پھر مقام کیا ملا، پھر عظمت کیا ملی؟ حضور نے فرمایا میرا بلال اس کے احسانوں کا بدلہ اللہ چکائے گا، اس پر بڑی مصیبتیں آئی ہیں، بڑا کفار نے ظلم کیا ہے، اس کا اجر کل قیامت والے دن میرا رب کریم عطا فرمائے گا، میرا رب عطا فرمائے گا۔ میرے بلال کی عظمت، میرے بلال کو اجر اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ میرے بلال کو اجر عطا فرمائے گا۔ یہ حضرت بلال کا مقام ہے، یہ ان کی سیرت ہے کہ انہوں نے جناب بڑا ظلم سہا۔ اور کسی نے کہا کہ آپ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، بازار میں جب نوجوان حضرت بلال کو رسیاں ڈال کر لے کر گئے نا تو لوگ کہنے لگے آپ کا رب بھی سچا ہے، آپ کا رسول بھی سچا ہے، آپ کہتے ہیں تو آپ کا دفاع کرنے کے لیے کیوں نہیں آتے، آپ کی مدد کرنے کے لیے کیوں نہیں آتے؟ تو حضرت بلال فرمانے لگے میرا رب بھی سچا ہے، میرا رسول بھی سچا ہے، میرا رب قادر بھی ہے، میرا حبیب بھی قادر ہے۔ لیکن آپ کا جواب کیا تھا؟ آپ فرمانے لگے تم بازار میں جاتے ہو برتنوں والی دکان پر تو برتن کھٹکھٹا کر چیک کرتے ہو کہ برتن کچا ہے یا پکا ہے، یہ چیک کرتے ہو۔ ہم جاتے ہیں نا تو برتن دیکھتے ہیں جیسے تربوز چیک کیا جاتا ہے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں تم نہیں سمجھے، میں سمجھ گیا ہوں، میرا رب مجھے چیک کر رہا ہے، مجھے آزمائش کے اندر مبتلا کر کے مجھے چیک کرنا چاہتا ہے کہ میرا بلال کچا ہے یا پکا ہے، ایمان کیا کچا ہے یا پکا ہے۔ دعا کرو کہ میں آزمائش میں کامیاب ہو جاؤں، میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں۔ جب میں کامیاب ہو جاؤں گا نا تو پھر پتہ چلے گا، تم دیکھو گے کہ میں فرش سے جناب اٹھ کر کعبے کی چھت پر اذان پڑھوں گا، کعبے کی چھت پر کھڑا ہو کر اذان پڑھوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال سے بڑا پیار کیا، اتنی عظمت بیان کی۔ حضور نے آپ نے فرمایا کہ بلال کہاں پہ اذان پڑھے؟ اذان پڑھی حضرت بلال نے، لیکن اذان سب سے پہلے جس نے پڑھی تھی نا وہ حضرت بلال حبشی تھے۔ ایک صحابی کہتے حضور چھت کے اوپر نا آگ جلاتے ہیں، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آگ جلی ہوئی ہے، اذان کا وقت ہو گیا جماعت کا، تو یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ ایک صحابی کہنے لگے نہیں، ڈف بجاتے ہیں بڑی، وہ آواز جہاں تک جائے گی لوگ سمجھ جائیں گے جماعت کا وقت ہو گیا۔ حضور نے فرمایا جاؤ چلے جاؤ، سو جاؤ جا کر، صبح دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔
جب صبح ہوئی تو حضرت عمر فاروق کو خواب آیا کہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہو کر کانوں میں انگلیاں ڈال کر اللہ اکبر کہہ رہا ہے، اذان پڑھ رہا ہے۔ ایک اور صحابی کو خواب آیا، حضور نے فرمایا یہ تمہارا خواب سچا ہے، آج سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان پڑھا کریں گے۔ حضرت بلال جناب کھڑے ہو کر اذان پڑھتے تو لوگ شکایتیں کرتے، صحابہ شکایتیں لگتے، حضور حضرت بلال اذان نہیں صحیح پڑھتے، یہ اشہد ان لا الہ کے بجائے اشہدو پڑھتے ہیں۔ لکنت تھی حضرت بلال کی زبان پر، زبان بھی بلالی تھی۔ حضور نے فرمایا مجھے پتا ہے کہ بلال کی زبان پر لکنت ہے، وہ اشہدو کی جگہ پہ اشہدو پڑھ دیتے ہیں، لیکن قربان جائیں حضور نے فرمایا میرا بلال اشہدو ہی پڑھے گا لیکن قبول اشہدو ہوگا، قبول اشہدو ہوگا۔ یہ قربان جائیں حضرت بلال کی اذان پر بھی اذان پڑھنی چاہیے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو اذان پڑھنے والا ہوگا نا، اذان پڑھنے والا قیامت کے دن اس کی گردن لمبی ہوگی، تمام لوگوں سے لمبی ہوگی۔ اور جس نے اللہ کی رضا کے لیے 40 دن تک اذان دی، یہ حضور کا فرمان ہے، 40 دن تک وہ اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتا رہا، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے حساب نہیں لے گا، فرمائے گا اس نے 40 دن تک میری رضا کی خاطر اذان دیتا رہا ہے، اس کو جنت میں داخل کر دو۔ اور فرمایا جتنے بھی مؤذن ہوں گے کائنات کے اندر، سارے مؤذن قیامت والے دن لائن بنائیں گے اور لائن بنا کر جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جو سب سے پہلے ہوگا نا وہ حضرت بلال حبشی ہوں گے۔ بلال آگے ہوں گے کیونکہ سب سے بڑے مؤذن تو حضرت بلال ہے نا، حضرت بلال حبشی تھے۔ تو آپ نے فرمایا اذان پڑھو، حضرت بلال نے اذان پڑھی، اذان پڑھ کر غائب ہو گئے، اذان پڑھی غائب ہو گئے۔ جماعت کا وقت ہو گیا، حضور نے فرمایا بلال کہاں ہے؟ فرمایا پتہ نہیں، اچانک اذان پڑھ کر غائب ہو گیا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے تکبیر پڑھنے لگے، حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، جب میرا بلال آئے گا پھر کیا اقامت پڑھی جائے گی، پھر اقامت پڑھی جائے گی، پھر تکبیر پڑھی جائے گی، ابھی ٹھہر جاؤ۔ سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار میں ہیں۔ تقریباً کوئی 15-20 منٹ کے بعد حضرت بلال آئے اور حضور نے پوچھا نہیں ہے بلال کہاں سے آئے ہو، فرمایا اذان تکبیر پڑھو۔ حضرت بلال نے تکبیر پڑھی، جماعت ہوئی۔ جماعت کے بعد کچھ صحابہ نے حضرت بلال کو نا تجسس میں تھے کہ حضور نے پوچھا بھی نہیں ہے کہاں سے آئے ہو اور اذان پڑھ کر غائب ہو گئے ہیں، تو ہم پوچھتے ہیں۔ چند صحابہ حضرت بلال کو کونے میں لے جا کر نا کان میں پوچھنے لگے بلال کہاں گیا تھا تو؟ اچانک ہم نے دیکھا غائب ہو گیا ہے۔ تو حضرت بلال فرمانے لگے کہ میں اذان دے کر نا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں گیا تھا، وہاں پر جا کر میں نے چکی بھی چلائی ہے، میں نے گھر میں جھاڑو بھی دیا ہے، میں نے جناب برتن بھی صاف کیے ہیں، میں نے آٹا بھی گوندا ہے، سارے گھر کے کام کر کے آیا ہوں۔ لوگ اذان دے کر جماعت تک اپنے وظائف کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، میں اذان دے کر میرا وظیفہ یہ ہے کہ فاطمہ سے محبت کی ہے۔ لوگوں کا وظیفہ ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، لیکن میرا یہ وظیفہ ہے کہ میں اہل بیت کی نوکری کرتا ہوں، میں ان کی نوکری کرتا ہوں۔ یہ حضرت بلال کا حضور سے پیار تھا، محبت تھی۔ آخری بات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چند صحابہ اور آپ ایک جہاز سے واپسی آ رہے تھے۔ یہ امام بخاری اور امام مسلم نے متفق علیہ حدیث آپ نے اپنی کتاب کے اندر نقل فرمائی ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم جہاز سے واپسی آ رہے تھے تو نماز کا وقت ہو گیا، تو حضور نے فرمایا بلال اذان پڑھو۔ تو حضرت بلال نے اذان پڑھی تو کافی دور نا، تھوڑی دور چند بچے کھیل رہے تھے اور بکریاں بھی چرا رہے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام حضرت معذورہ تھا، ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ 15 سال کی عمر ہے۔ جب حضرت بلال نے اذان پڑھی تو ابو معذورہ نقلیں اتارنے لگا بلال کی۔ حضور نے فرمایا ان کو بلا کر لے کر آؤ۔ صحابہ بلا کر لے کر آئے، 10-12 بچے تھے، بکریاں چرا رہے تھے اور کھیل بھی رہے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ نقلیں کون اتار رہا تھا؟ تو اب بچے تھے، بچے کہاں مانتے ہیں جلدی، وہ کہنے لگے ہمیں نہیں پتا کون اتار رہا تھا۔ حضور نے فرمایا پھر میرے حکمت کے بھائی تاج بادشاہ تھے نا،
حضور نے فرمایا کہ مجھے پھر پتہ ہے میں کیسے منواتا ہوں۔ آپ فرمانے لگے کہ تم نے اذان تو سنی ہے نا؟ وہ کہنے لگے جی حضور ہم نے اذان سنی ہوئی ہے۔ فرمایا پھر چلو ایسا کرو کہ ایک ایک کر کے مجھے اذان سنائے۔ ایک صحابی نے اذان سنائی، فرمایا تو پیچھے ہو جا۔ دوسرے صحابی نے، تیسرے نے، چوتھے نے، وہ ابھی 10-12 سال کے، کوئی 15 سال کے، حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں کہ چھٹے نمبر پر میرا بھی نمبر تھا، میری 15 سال عمر تھی، بچہ تھا۔ حضور نے جب مجھے کہا نا اذان سنا تو میری آواز بھی سریلی تھی، میں نے جب کانوں کے اندر انگلیاں ڈالی نا، جب میں نے اذان شروع کی، حضور فرمانے لگے ابو معذورہ بڑا مزہ آیا ہے، ایک دفعہ اور سنا اذان۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اور سنا، میں نے ایک دفعہ سنائی۔ حضور فرمایا اور سنا، میں نے 2-3 دفعہ سنائی۔ حضور نے فرمایا دوسرے بچے چلے جائیں، ابو معذورہ یہاں پہ ٹھہر جائے، یہاں پہ ٹھہر جائے۔ ابو معذورہ کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، کہا میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا، میں نقلیں اتارتا تھا بلال کی، اب میرے ساتھ کیا ہوگا ماجرا۔ حضور فرمانے لگے تیری بڑی آواز سریلی ہے، تو میرے بلال کی نقلیں اتارتا ہے، یہ تو نے کہاں سے سیکھی ہے؟ کلمہ نہیں پڑھا، 15 سال کی عمر ہے۔ حضور نے دعا دی، جب اس نے اذان پڑھی نا تو حضور نے ہاتھ رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم بارک فیہ وہدہ علی الاسلام، کہ اللہ میرے ابو معذورہ کو جناب برکت بھی عطا فرما اور اسلام کے رستے کی ہدایت بھی عطا فرما۔ ابو معذورہ کہتے ہیں کہ ایک تو حضور کے سر پہ، حضور نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کی برکت، اور دوسری برکت یہ تھی کہ حضور نے میرے لیے دعا کی، میں نے نہ تاؤ دیکھا نہ آؤ دیکھا، میں فوراً 15 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں نے کسی کو نہیں دیکھا، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ حضور فرمانے لگے اب تیری ڈیوٹی یہ ہے، تو نے کرنا کیا ہے؟ فرمایا انت مؤذن، تو اب مؤذن ہے، تو اذانیں پڑھا کرے گا۔ حضور کہاں؟ فرمایا فی المکہ، مکے کے اندر اذانیں پڑھا کرے گا، میرا بلال اذانیں پڑھے گا مدینے کے اندر اور تو اذان پڑھے گا مکے کے اندر۔ وہ کسی شاعر نے کیا کہا تھا کہ عشق لگا سی کھیڈا کھیڑ دی نو، تو میں کھیڈا کھیڑ دی پل گئیاں، کجل پایا سی یار دے ویکھنے نو، پھر ان دی یاد جے رول دیاں رول گئیاں، حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، ہون تے رول دی رول گئیاں۔ حضرت ابو معذورہ فرماتے ہیں میں نے نہ باپ سے مشورہ کیا، نہ اماں سے مشورہ کیا، نہ بھائی سے مشورہ کیا، میں نے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ، ابو معذورہ نے کلمہ پڑھا۔ یہ حضرت بلال کی شان